پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہا ہے۔ وہ تقریباً 50% کم ہوگا اور اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ سولر سسٹم آپ کا ہوگا۔ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں عوام کے لیے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے نہیں آیا، تو آپ یقین کریں کہ میرے دن کا زیادہ تر حصہ آلو پیاز ٹماٹر آٹے کے ریٹ کم کرنے میں لگتا ہے۔ پورا دن کا میرا جو حصہ ہے وہ اسی میں لگتا ہے۔ میرے آفس کے اندر ایک سکرین ہے، لائیو سکرین ہے، جس کے اوپر تمام ریٹس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آلو پیاز ٹماٹر چکن آٹا دالیں فروٹ سب کے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں، اور میں اس کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو میں فوراً پوچھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اور پہلی بار دیکھیں، مہنگائی ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس جو لانا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، اور صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ان کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ 25-30 روپے پہ روٹی ہو اور وہ 12-13-14 روپے پہ آ جائے۔ کبھی سنا آپ نے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جب وزیر اعظم تھے تو میرے دادا مرحوم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آٹے کی روٹی کی قیمت آپ نے بڑھنے نہیں دینی، اور آج میرے والد روز مجھے یہ جو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے، روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے نہیں دینی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صرف روٹی کھاتا ہے، روٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے لیکن وہ روٹی کھاتا ہے۔ تو میری پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ آٹے کی اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہم بڑھنے نہ دیں۔ تو مہنگائی میں یقیناً کمی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے 4-5 سال میں جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ کے ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے، جہاں پر یہ لوگ آ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے، انہی کی اس نااہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں اس کا جس کا عوام کو سامنا ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو 4 سال یہ رونا روتے نے جی وہ یہ پچھلے لوگ یہ کر گئے تھے تو آج یہ ہو گیا، حالانکہ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا، ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا۔ ہمیں نواز شریف کے دور میں 2013 سے 18 تک جو ترقی ہوئی تھی، اس کے بعد تنزلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ڈالر سٹیبلائز ہوا ہے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے، مہنگائی میں کمی آنے لگی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑے ہیں جو ہمارے دل پہ زیادہ گراں گزرتے ہیں، کیونکہ عوام پہ جب کوئی ٹیکس لگتا ہے یا عوام پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی زیادہ ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم کر رہے ہیں، کریں گے بھی۔ بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہا ہے، جو 0 to 200 یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو پہلے بھی بجلی سبسڈائز ریٹس پہ ملتی ہے، ہم ان کو فری سولر دینے لگے ہیں، اور 200 سے 500 یونٹس تک کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سولر پورا ایک سولر سسٹم دیں گے، جس سے ان کے بجلی کے بلوں میں کم از کم 50% جو ہے وہ کمی ہوگی انشاءاللہ۔ اور 5 سال کے بعد جب وہ اپنی آسان اقساط ہے، ہم نے زیادہ اقساط نہیں رکھی، وہ اقساط کو وہ جو قسط آپ دیں گے مہینے کی وہ ہم نے انکلوڈ کی آپ کے بل کے اندر، یعنی کہ اس کو ڈال کے بھی آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً 50% کم ہوگا، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ سولر سسٹم آپ کا ہوگا، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جو مہنگے بلز ہیں ان سے نجات ملے گی۔ تو یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب یہ یوزرز ہیں، 500 یونٹس تک کے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کیٹر کریں گے۔ یہ تقریباً 600-700 بلین روپے کا منصوبہ ہے، اور اس پہ آج ابھی میری آفس میں جا کے پہلی میٹنگ میری اسی پہ ہے،
اس کو ہم اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں. کل نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مجھے فائنل پریزنٹیشن دو, وہ گو ہیڈ دیں گے, ہم اس کو انشاءاللہ تعالی لانچ کر دیں گے.